آج مجھے انڈین ایمبیسی سے کال آئی، انہوں نے کہا کہ حمیدہ بانو کو ہمیں لیٹر آ گیا دلی سے کہ یہ انڈین نیشنلٹی ان کی کنفرم ہو چکی ہے۔ بس اب اپنی تیاری پکڑیں، انشاءاللہ ہم اپنی شاپنگ کرتے ہیں اور آپ جائیں گے انڈیا۔ آمین۔ خوشی کے آنسو آ رہے بیٹا، بہت میں برداشت سے باہر ہو گئی۔ بہت آپ نے بہت تکلیفیں برداشت کی، ہم نے خود بہت تکلیفیں برداشت کی۔ انشاءاللہ یہ حمیدہ بانو کو ہم نے ابھی خوشخبری دی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے، آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج جو اماں ہمارے پاس بیٹی ہے ان کا نام ہے حمیدہ بانو۔ حمیدہ بانو کو کون نہیں جانتا ہوگا؟ ان کی خبریں بی بی سی، وائس آف امریکہ، پاکستان کے جتنے چینلز ہیں، بلکہ انٹرنیشنل جتنے چینلز ہیں، انڈیا کے بڑے بڑے نیوز چینل پر اور وہاں کے بڑے بڑے نیوز پیپرز پر ان کی خبریں، ان کی داستانیں چلی ہیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے، آج سے ہم نے تقریباً 2.5-3 سال پہلے ہم نے ان کو 22 سالوں بعد اپنے بچوں سے، اپنے پیاروں سے ملایا تھا۔ سائدہ بیٹا میرے سے پوچھو نا میں کیا حالت میں کیسی تھی، اور یہ بھائی جو کوشش کر کے آپ لوگ کو میرے کو ملائے، ان کی بڑی مہربانی ہے۔ انشاءاللہ حمیدہ بانو ہیومن ٹریفکنگ کے ذریعے پاکستان لائی گئی تھی اور ان کے ساتھ کچھ اور خواتین تھی، اور حمیدہ بانو یہاں بہت ہی کسب و پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس وقت حمیدہ بانو ہمارے ایک دوست کے ہاں ہیں، وہ ہم نے کچھ مہینوں سے ان کے پاس رکھا ہے، وہ ان کا خیال کر رہے ہیں۔ الحمدللہ پہلے سے کافی حد تک ان کی طبیعت بہتر ہوئی ہے۔ حمیدہ بانو کیس کے متعلق بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں کہ حمیدہ بانو کا کیا بنا۔ گزشتہ سال یعنی دسمبر 2023 میں ہم انڈین ایمبیسی گئے تھے۔ انڈین ایمبیسی میں کراچی سے اسلام آباد سفر کر کے، وہ ایک بہت ہی طویل ایک سٹوری ہے، انشاءاللہ اس پر ہم ویڈیو بنائیں گے کہ ہمارا وہ سفر کیسے تھا اور کیا مشکلات تھی، کیا حالات تھے، سردی تھی، تو وہ پوری سٹوری الگ انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا۔ آج 1 سال گزر گیا، ہم حمیدہ بانو کو ایک سرپرائز دینے آئے۔ سرپرائز یہ دینے آئے کہ ان کو معلوم نہیں ہے، میری طرف دیکھیں۔ ہاں بیٹا، آپ کو آج مجھے انڈیا کے ایمبیسی سے کال آئی، اس نے بلایا کہ ہم حمیدہ بانو کو بلائیں گے اور ہم نے ان کو انڈین شہری بولتے مطلب ہم نے کنفرم کر دیے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ اگلے ہفتے کو یا چند دنوں میں وہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ انڈیا جائیں گے۔ جی بیٹا، آمین۔ دعا نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو خبر سنا رہا ہوں، مجھے کال آئی تھی آج ایمبیسی سے۔ جی بیٹا، شکریہ بہت، اللہ بہت محنت کرا میرا بچہ۔ ہاں، آج مجھے انڈین ایمبیسی سے کال آئی، انہوں نے کہا کہ حمیدہ بانو کو ہمیں لیٹر آ گیا دلی سے کہ یہ انڈین نیشنلٹی ان کی کنفرم ہو چکی ہے اور وہ آپ کو انشاءاللہ اگلے ہفتے کی تاریخ دے رہے تھے۔ پھر میں نے بولا ہاں جب بلائیں گے ہم تیار ہیں، تو انہوں نے بولا ہم آپ کو کال کریں گے جلد، شاید کل تک ہمیں کال کریں، پھر ہمیں وہ تاریخ بتائیں گے۔ بس اب اپنی تیاری پکڑیں، انشاءاللہ ہم اپنی شاپنگ کرتے ہیں اور آپ جائیں گے انڈیا۔ آمین۔ خوشی کے آنسو آ رہے بیٹا، بہت میں برداشت سے باہر ہو گئی۔ بہت آپ نے بہت تکلیفیں برداشت کی، ہم نے خود بہت تکلیفیں برداشت کی۔ انشاءاللہ یہ حمیدہ بانو کو ہم نے ابھی خوشخبری دی ہے کہ الحمدللہ یہ بہت بڑی ایک نیوز ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے، انڈین ایمبیسی نے حمیدہ بانو کو انڈین شہری مان لیا ہے۔ آج ہمیں انڈین ایمبیسی سے کال آئی، انہوں نے کہا کہ حمیدہ بانو کی انڈین نیشنلٹی کنفرم ہو چکی ہے، ان کا لیٹر آ چکا ہے، اور ہم سے ان کی طبیعت کا پوچھا کہ کیا یہ ٹریول کر سکتی ہے، ہم نے کہا بالکل کر سکتی ہے انشاءاللہ، اور ہمیں وہ اگلے ہفتے، آنے والے ہفتے کا ٹائم دے رہے ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں اسلام آباد میں کچھ پروٹیسٹ ہیں، یہ چیزیں اگر ختم ہو بس چند ہی روز ہیں، انشاءاللہ حمیدہ بانو بذریعہ واگا بارڈر، انڈین ایمبیسی نے یہ بھی کہا کہ واگا بارڈر کے ذریعے انشاءاللہ یہ جائے گی، ہمیں کچھ وہ ٹریول پرمٹ دیں گے، یا جو ان کے ڈاکومنٹس ہوں گے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہمیں دیں گے۔ انشاءاللہ حمیدہ بانو اپنے بچوں کے پاس بہت جلد جانے والی۔ ہم یہ خوشخبری سنانے آئے تھے اور آپ دوستوں کو بھی ہم یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ انڈیا کی طرف سے یہ خبر بالآخر آ چکی ہے۔ 1 سال انڈین ایمبیسی گئے، ہمیں تقریباً اس آنے والے مہینے میں 1 سال مکمل ہونے والا تھا، اور 1 سال کے تقریباً 1 سال کے عرصے بعد ہمیں وہ خبر، ہمارا اس جانے کا ہمیں رزلٹ مل چکا ہے۔ حمیدہ بانو کو وہاں
انڈین شہری مان لیا گیا ہے. اور جتنے دوست جتنے میرے جو صحافی دوست ہیں جرنلسٹ ہیں مختلف چینلز کے وہ پوچھ رہے تھے ان سب کے لیے بھی یہ اطلاع ہے. ہم نے چند روز قبل یمن کی ایک خاتون تھی ان کو جو ممبئی سے ان کا تعلق تھا 40 سال بعد ان کو ان کی فیملی سے ملوایا تھا. ہم نے اپنی اس ویڈیو میں انڈین گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ خدا را حمیدہ بانو کے لیے کچھ کیا جائے. تو حمیدہ بانو الحمدللہ ابھی بہت جلد اپنے پیاروں سے ملیں گی. آپ اگر حمیدہ بانو کو نہیں جانتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل کی سب سے پہلی ویڈیو آپ دیکھیں گے تو وہ حمیدہ بانو کی ویڈیو ہوگی. ہم نے وہ ویڈیو بنا کر پوسٹ کی تھی. اس ویڈیو کے ذریعے ان کے بچے مل گئے تھے اور وہ تمام آپ مناظر دیکھیں گے کس طرح سے بیٹیوں کے ساتھ ان کی ملاقات تھی. 22-23 سالوں تک ان کا اپنے بیٹیوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا. یہاں تنہا ہے, کوئی خونی رشتہ ان کا نہیں ہے. تو اماں آپ کیا کہنا چاہتی؟ اتنی بڑی خبر آپ کو ہم نے دے دی, آپ خاموش ہو, نہ آپ خوش ہوئی نہیں بیٹا, میرے کو خوشی سے آنسو بھر آئے. آپ کی محنت کرے وہ کامیاب ہوئی. پہ یہ رات دن دعا کرتی تھی میرے بچے کو کچھ نہیں ہو جائے, بھلے میرے کو ادھر کچھ بھی تکلیف ہو جائے میں برداشت کروں گی, مگر ہم دیکھیں کسی کے ماں کے لال کو کوئی میرے طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کی دعائیں میں ہیں. کوئی تکلیف دی ہوں گی تو میں معافی چاہتی ہوں. نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. آج صبح سے مجھے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیسے کب آپ کے پاس آؤں. پھر میں صبح سے نکلا تھا وہاں اسکول سے, پھر آیا ہوں, پھر کہیں اور گیا تھا, شام کو میں گھر لوٹا ہوں. ابھی میں نے بھائی کے ساتھ آیا آپ کے پاس یہ خبر سنانے. تو آپ انڈین گورنمنٹ کا شکریہ ادا کریں. پاکستانی پہلے تو میں پاکستان کے بھی حکومت کے شکر گزار ہوں, انڈیا کی بھی جو میرے کو انڈین مانے, اتنا 2 سال کے بعد میری کوشش کرے. انشاءاللہ آپ سب کی دعا سے میں آپ کے بچن تک میرے بچن تک پہنچ جاؤں گی. انشاءاللہ تمہارے سب کے لیے دعا کروں گی. بہت شکریہ. بالکل آپ نے ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں جو ان کے لیے بھی ایسے دوست ہیں جو آپ کے لیے بہت انہوں نے کوشش کی, آپ کے بارے میں پوچھتے تھے, آپ کی طبیعت پوچھتے تھے. ان کا نام میں نہیں لے سکتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ برا مان جائیں. آپ نے ان کو اپنی خصوصی دعا میں یاد کرنے میں انشاءاللہ ویڈیو کے بعد ان کے نام آپ کو لوں گا, ٹھیک ہے جی بیٹا. میں آپ کے جو بھی عزیز دوست ہے ان کا شکر گزار کرتی ہوں جو میری محنت میرے کو یاد کرے. میں دعا میں یاد کرتی ہوں. بہت شکریہ. تو ابھی ہم ایسے کرتے ہیں, ہمیں کال آنے والی ہے انشاءاللہ نا, شاید کل اگر کال کریں گے جی کہ نہیں کریں گے تو ہم خود اسی نمبر پہ کال کر کے پوچھیں گے. جیسے ہمیں تاریخ دیں گے تو یہاں سے آپ کی چھٹی کرائیں گے. اس گھر میں آپ ہیں نا, تو اس اماں سے آپ اجازت دیجیے گا, انہوں نے بھی آپ کا بڑا خیال کرا ہے جس گھر میں آپ رہ رہی ہیں. اب یہ ہے کہ ہم تیاری کریں گے, آپ کی شاپنگ کریں گے, آپ مہنگے کپڑے خریدیں گے, پھر آپ یہاں سے اور بن ٹن کے یہاں سے جاؤ گی انشاءاللہ. نہیں بیٹا ایسے کپڑے نہیں چاہیے, کپڑے ہے, کپڑے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ. بس میرے کو دعا ہماری کی طرف سے سب کی. تو دیکھیں پاکستانیوں کی طرف سے ہمارے دوست ہیں وہ خود دے رہے ہیں, ہمیں کوئی خرچ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو گفٹ دینا چاہ رہے ہیں. ہمارے جو انڈین آپ کی طرف سے پاکستان کی طرف سے آپ کے بچوں کے لیے انشاءاللہ گفٹ ہوگا. شکریہ. تو ہم جائیں گے, پھر شاپنگ بھی کریں گے, تیاریاں کریں گے, اور آپ کے جتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارا ان سب سے آپ ملیں, الوداع کریں. ہم یہ تمام مناظر اپنے دوستوں کو دکھائیں گے. ہم حمیدہ بانو کی بیٹی یاسمین جو ممبئی میں ہے وہ بہت بیچاری در انہوں نے ٹوکریں کھائیں اپنی ماں کے لیے. میں دنیا کے تمام بیٹیوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس قدر باہمت ہوتی ہیں خواتین, کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. ان کی بیٹی یہ خود خاتون ذات ہے. حمیدہ بانو ایک استقامت اور ہمت کی ایک پہاڑ ہے. انہوں نے یہاں جو 20 سال جیسے گزارے, انسان جتنا بھی خوشحال کہیں رہے لیکن اپنے بچوں سے دور رہنا اور تکلیف برداشت کرنا بہت مشکل کام ہے, بہت ہی مشکل کام ہے. حمیدہ بانو نے یہاں کیا کی, کیا تکالیف برداشت کیے. ایک غریب گھرانے میں ان کی شادی ہوئی, وہ کیسے ٹائم گزارے ہمیں پتہ ہے. ہم بچپن سے, میں اتنا سا تھا کہ ہم ان کو دیکھتے آ رہے تھے. میری عمر ابھی 30 سال ہے اور یہ 22 سالوں سے یہاں ہے, تو یعنی ہم 24 سالوں سے یہاں ہیں. ہم بچپن سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں. اچھا آپ کو میں ایک بڑی آواز آ رہی ہے, آپ کو میں آج ایک بہت بڑی خوشخبری دینے والا ہوں. آج ابھی مجھے آج انڈین ایمبیسی سے کال آئی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ حمیدہ بانو کی نیشنلٹی کنفرم ہو چکی ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو ابھی اگلے ہفتے بلا رہے ہیں, ان کو بلائیں, انڈیا بھیجیں گے. آمین
आमीन। अच्छा हुआ, अच्छी खबर सुनाई। हाँ फिर कल हम लोग जाना कि नहीं जाना नहीं ना भाई? नहीं, अभी आप क्योंकि लोग कल हम लोग चौकी में जाएंगे। अभी आप लोग सब्र करें, आप लोग कहीं बच जाएं, वो हमें कॉल करेंगे, बताएंगे। आप भी जाएं वहाँ, पता करें, आपको भी बताएंगे कि आपने बॉर्डर पे आना होगा, अटारी जो है वहाँ वाघा बॉर्डर की तरफ आपने आना होगा और अपनी अम्मी को रिसीव करने। आप लोग अपनी तैयारी पकड़ लें, ठीक है? 1 महीने से हम लोग परेशान हैं, हर नेता के पास, हर पॉलिटिशियन के पास जा ये जाकर। अम्मी को चलो मुबारकबाद अम्मी दें। तुम्हारे खुशखबरी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी है? ठीक है? हाँ, जरा खाला को हाँ, बुला। ठीक। रो मत, अभी तो बहुत अच्छी खबर है, तुम्हारे रोने के दिन चले गए। ये खुशी के आंसू है बेटा। परेशान है। सुबह से हम लोग जाके एमबीसी में फोन करे जी क्या हुआ बेटा। अम्मी का, तो लोग बोले कि चौकी में जाके पता लगाओ। एक वकील को भी पकड़े थे, वकील भी बोला तुम जाके ना चौकी में पता लगाओ कि मेरी माँ के डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो कहाँ भेजे। अस्सलाम वालेकुम, पापा वालेकुम सलाम। कैसी हैं? आज आज हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंडियन आप लोग कैसे हैं? शुक्र है, आज इंडियन एम्बेसी से हमें कॉल आई थी। उन्होंने कहा कि हमीदा बानो को हमने अपने शहरी मान लिया है और 1 हफ्ते बाद इंशाल्लाह वो बुलाएंगे। हाँ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हुआ। आप भी आ जाओ साथ में। मुझे- उनके लिए तो हम जिंदगी भर दुआ करेंगे, जब आप तक मुझे- हमारी सांस है, हाँ। जब तक दुआ करेंगे। आप मुझे कह रही है कि इंडिया आ जाएं? अल्लाह आपको कामयाबी रखेगा, हमेशा आके जाओ आप भी। इंशाल्लाह आऊंगा, जब वीजे खुलेंगे पाकिस्तान के लिए तो आऊंगा जरूर मैं। ठीक है, आके हमारे देश परिवार तुम्हारा यहाँ पे भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बात कैसी करें, है सैदा? ठीक है? हाँ अच्छा, बहुत खुशी हुई सुन के। आज सुबह से तुम्हारी याद आ रही थी, हम लोग परेशानी थे सुबह से। हाँ अल्लाह बेटा। आज जाने वाले थे हम लोग, चौकी जाने वाले थे ना आज। हाँ तो मेरे को जरा रात में बुखार आ गई थी, तो यास्मीन बोली जाने दे, खाना अपन कल जाएंगे। हाँ नहीं बेटा, हाँ और ये सुन के खुशी के आंसू भी आ गए मेरे को। अल्लाह, हम लोग का तो हाँ? बहुत, तुम जिस दिन इधर आएंगे ना, हम लोग की तो ईद रहेगी। अल्लाह खुशी रखे। आएंगे। आप लोग ने इतना भाग दौड़ करे, आपको सलामत रखे बेटा। तो जब भी बुलाएंगे तो इंशाल्लाह उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे और फिर हम पहले इस्लामाबाद जाएंगे, इंडियन एम्बेसी, वहाँ हमें डॉक्यूमेंट शायद दिए जाएं, फिर उसके बाद लाहौर जाएंगे, वहाँ से वाघा बॉर्डर है, वहाँ से इंशाल्लाह जो टाइम देंगे, जो तरतीब होगी उसके मुताबिक हम जाएंगे। आप लोगों को फिर मैं बताऊंगा, आप लोगों ने फिर वहाँ आना है रिसीव करने। हाँ, ठीक है ना? आएंगे हम लोग। हाँ, आप लोग अपनी तैयारी अभी से शुरू कर लें, ठीक है? आपके लिए तो हमारी दुआ हमेशा बहुत रहेगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत- आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी नाजरीन, इस मंज़र के लिए, इस लम्हे के लिए हमने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें काटी, हमने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो टाइम आ पहुँचा कि हम अपने कानों से हमने ये अल्फाज सुने कि हमीदा बानो को बुलाएं, हम इनको ले जाएं। और हमीदा बानो ये अल्फाज सुनने के लिए तड़प रही थी, तरस रही थी कि मैं कब मुझे बुलाया जाए, मुझे कहा जाए कि आ जाओ चले। मैं ख़ास तौर पर अपने पाकिस्तानी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में आकर सारी चीज़ें देखी, इनके साथ ताउन करने का बाकायदा उन्होंने कहा, इनसे पूछा। और मैं इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इनको अपनी शहरी इनको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, वेरीफाई कर लिया। जो हर मुल्क जो प्रोसेस होता है उसी तरह उन्होंने भी किया। तो खैर आफियत से इंशाल्लाह वो बुला रहे हैं, हम जाएंगे इंडियन एम्बेसी, वहाँ पर इनके डॉक्यूमेंट्स लेंगे। हम इस सफ़र का हर लम्हा आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, किस तरह हमारा सफ़र होता है, यहाँ किस तरह के यहाँ के लोग किस तरह इनको अलविदा करते हैं। हर मंज़र से हम आपको इंशाल्लाह बाखबर रखेंगे। तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल वलीउल्लाह मारूफ से जुड़े रहिए और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।